آج کے اس دور میں بے حیائی بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے اور گناہ کرنا بہت ہی زیادہ آسان، لیکن اسی دور میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس جنت کو حاصل کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ لیکن وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جنت کو اس دور میں آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے بچا کر رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے، وہ اپنے بندے کی محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ جتنے مشکل دور سے تم لوگ گزرتے ہو، جتنی مشکلات سے گزر کر تم اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہو، اتنا ہی زیادہ اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جنہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس ان کے لیے اجر موجود ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ اداسی اور نہ غم۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، میرے پاس ان کے لیے اجر موجود ہے، اور ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ تو جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہمارے نیک اعمال جو ہیں وہ اجر کی فارم میں موجود ہیں۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو وہ نیک عمل جو ہم نے اس دنیا میں کیے تھے وہ ہمارے کام آئیں گے۔ سب سے پہلے جیسے ہی انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر بالکل اندھیری رات ہوتی ہے، اس کے اندر روشنی کا سبب کون بنے گا؟ اگر ہم نے اس دنیا میں کوئی نیک عمل کیے ہوں گے تو ہماری قبر روشن ہو جائے گی، نہیں تو ہم ایک کالی کوٹری میں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب ہم حشر کے میدان میں جائیں گے تو ادھر ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ، جب ہم حوض کوثر پر ان کو ملیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر جب ہم جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر ہم اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ یہ سارے کا سارا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں تب دے گا جب ہم اس دنیا میں آج اس دنیا میں مشکلات کو برداشت کریں گے۔ آج کے اس دور میں دین پر قائم رہنا واللہ ہی ایک بہادری کا کام ہے۔ کوئی بزدل انسان جو ہے وہ آج کے اس فتنے کے دور میں دین کے اوپر قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ جو بزدل ہوگا وہ یہ ہزار دفعہ یہ سوچے گا کہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ وہ دین کا کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ پہلے یہ سوچے گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کے اوپر سوسائٹی کا پیئر پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ کوئی بھی نیک عمل کرنا چاہے گا تو وہ پہلے ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا، شیطانی وسوسوں میں آ کے پھر وہ ایٹ دی اینڈ دین سے دور ہو جائے گا۔ لیکن جو بہادر ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر پکا یقین ہوگا، وہ بودر ہی نہیں کرے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس کو اس چیز سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ میرا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اور وہ صرف اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش کرتا رہے گا۔ اور ایک حدیث جسے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں مینشن کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے بعد میں آنے والے جو میرے بھائی ہوں گے، جنہوں نے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا اور بہت زیادہ مشکل وقت آنے کے باوجود وہ دین کے اوپر قائم رہیں گے، تو ان کو 50 بندوں کے برابر ثواب ملے گا، یعنی کہ 50 صحابہ کرام کے برابر ایک بندے کو ثواب ملے گا۔ اور آج واقعی ہمارے اوپر وہ دور آ چکا ہے، ہم لوگ اس فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اگر تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک درست لائن پر لے جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ لیکن اگر آج اس دنیا کے پیچھے لگے رہے تو پھر شاید دنیا میں بھی برباد ہو جائیں اور اپنی آخرت بھی ہم لوگ برباد کر دیں گے۔